قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس براہ راست نشریات میں، اس ٹیلی تھون میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس جاری نشریات کا جو مطلب ہے، وہ مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس عید الاضحیٰ پر بھی پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن ان اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ان اجتماعی قربانیوں میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ہم بار بار ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی جانب سے ذبیحہ خرید فرمائیں، یا ان قربانیوں میں آپ کا کوئی حصہ ضرور شامل ہونا چاہیے، تاکہ آپ ان غریبوں کی مدد میں پیش رہیں کہ جو اصل میں مدد کے مستحق ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور عدنان علی حسینی صاحب۔ اس ٹرانسمیشن کا یہ حصہ ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہے کہ غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہے، اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ہماری یہی گزارش رہتی ہے کہ آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، تاکہ KGN ہاتھ مضبوط کیے جا سکیں۔ ایک ابھی میرے کنٹرول نے مجھے بتایا ہے کہ کاؤ کا یعنی گائے کا ایک شیئر زینت النساء صاحبہ نے لیا ہے، اور اس حصے کو انہوں نے کہا ہے کہ وقف کیا جائے غریبوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک بکرا چودھری کرم الہی صاحب نے ایک بکرا خرید فرمایا ہے، اور ان کا بھی پیغام یہی ہے کہ اس بکرے کو میری جانب سے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ جو محبتیں ہیں آپ تمام دوستوں کی، جو چاہتے ہیں غریبوں کے لیے، بس یہی محبتیں اور چاہتے پروردگار کے پاس اگر پہنچ جائیں تو یقین مان لیجیے زندگی باغ و بہار ہو جائے۔ زندگی کو ہم اس ٹرانسمیشن میں یہ کہہ کر بار بار ذکر کرتے ہیں کہ زندگی اگر خوشحال ہے تو انسان خوشحالی کا مرقع بن جاتا ہے، اور زندگی میں اگر پریشانیاں، دکھ، تکالیف، ایذائیں شامل ہو جائیں تو وہ زندگی ایک عذاب جاں بن کر رہ جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پروردگار عالم، اے میرے رب، ہر ایک کی پریشانیوں، دکھوں، تکالیف، ایذاؤں کو ختم فرما کے اس کو خوشحال زندگی عطا فرما دے۔ مفتی صاحب، خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ راز خوشحال زندگی کا راز ہے قناعت، صبر، یعنی قناعت، راضی برضا رہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رکھا ہے، بس وہ خوشحال زندگی ہے۔ خوشحال زندگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کرے کہ صاحب میرے پاس لائن لگی رہے ہر چیز کی، نہیں، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، کسی قسم کی کوئی کسی کی محتاجی نہ رہے، صرف اور صرف اگر محتاج رہے بندہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، بالکل حق جانب ہے یہ بات کہ انسان کی اپنی خواہشات، انسان کی اپنی سوچیں اسے تباہیوں، بربادیوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ اللہ پر قناعت ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، تو انسان کو کسی پریشانی، دکھ، تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے پروردگار، تو ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے بارآور فرما۔ ناظرین، ہمارے پاس پھر کنٹرول نے ایک میسج بھیجا ہے کہ 5 شیئر خریدے گئے ہیں،
ایک قربانی کے لیے پیش کی جانے والی گائے میں نواب صاحب ہیں، سائمہ صاحبہ ہیں، صادقہ صاحبہ ہیں اور مسز وقاص، یعنی نواب صاحب، سائمہ صاحبہ، صادقہ صاحبہ اور وقاص صاحب نے یہ شیئر خرید فرمائے ہیں۔ پروردگار ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس اقدام کو قبول کر لے تو اور زندگی میں کیا چاہیے۔ اچھا، اس سے پیشتر زائدہ خاتون نے ایک شیئر خریدا تھا، محمد خلفان جمیل صاحب نے ایک شیئر خریدا تھا، اس سے پیشتر مدثر سلطانہ صاحبہ نے ایک شیئر لیا ہے، زائدہ خاتون نے ایک شیئر لیا ہے اور محمد خلفان جمیل صاحب نے ایک اور شیئر لیا ہے۔ حضور ان سب کے لیے دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ، یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا مستان یا رحمان یا رحیم۔ جن جن حضرات نے جس ذوق سے، شوق سے تیری رضا کے لیے قربانی میں حصہ لیا ہے، بار الہ ان کی دام درم قدم بزم سخن معاونت فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو عزت عطا فرما، الہی اس آمین ثم قربانی آمین کو قبول فرما، منظور ثم آمین مقبول ثم آمین۔ مبرور فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرما، ان کے مکینوں کو آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفت ناگہانی سے، ہر قسم کی وبائی امراض سے، ہر قسم کے امراض موذیہ سے، ہر قسم کی حادثات سے محفوظ و مامون فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ ناظرین محترم، بس یہی محبت، یہی چاہتے ہیں جو ہم اور آپ مل کر ان غریب نادار لوگوں کی دلجوئی میں لگے ہیں۔ ابھی کنٹرول نے مجھے پھر ایک پیغام دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہد محمود صاحب نے ایک گائے خرید فرمائی ہے ان اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں۔ شاہد محمود صاحب کا بھی پیغام یہی ہے کہ اجتماعی قربانیوں میں ان کی جانب سے ایک گائے کو شامل کیا جائے اور اس کا جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ شاہد محمود صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، پروردگار آپ کے اس نذرانے کو، اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ شاہد بھائی پروردگار آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں ہونے والی یہ براہ راست نشریات پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ پوری دنیا آپ کے ان نذرانوں کو سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ ہم ذکر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل اگر آپ کی زیادہ سے زیادہ خریداری KGN میں ہو جائے تو عید الاضحیٰ میں یہ جانور سب قربانی کے لیے پیش ہوں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل آپ ان قربانیوں کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بینک بند ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر نہیں ہو پاتے پیسے، تو بڑے مسائل، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے ہماری گزارش، التجا، اپیل، درخواست یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ دوستو، ہم ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ زندگی سہل کیسے ہوگی، زندگی میں
ठहराव कैसे आएगा, ज़िंदगी को ज़िंदगी किस तरह समझ कर गुजारी जाए, ये मुफ्ती साहब ही बयान फरमाएंगे, क्योंकि आप साहिब इल्म हैं और माशाअल्लाह आपका तजर्बा भी बहुत वसी है। जी मुफ्ती साहब, ज़िंदगी में ठहराव कैसे आएगा, ज़िंदगी में चैन और सुकून नसीब कैसे होगा? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, ठहराव आता है और बंदे की ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब किस्म का इनक़लाब आता है जो उसको उसकी मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देता है। वाह 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 वाह। उसकी मंजिल मक़सूद तक जाना जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल और करम के मातहत होता है, क्योंकि हर वो काम जो बेहतर से बेहतर होता है उस सब का फ़ाइल जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और दिलों को सुकून भी उसी के से नाम आता से। है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से कल्बों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। वाह, तो लिहाजा ये तो बंदे का सिफत ख़ासा ये होना चाहिए कि बहैसियत बंदे की वो अल्लाह के ग़ुलाम के, खादिम के, अल्लाह के उस हक़ीर बंदे की अल्लाह को याद करे तो सारी मंजिलें आसान हैं, ये दुनिया भी आसान है या आखिरत भी आसान है, दोनों जगह उसको सुकून है, इत्मीनान है। सिर्फ़ उसके ज़िक्र से, ये ज़िक्र की वो बरकतें हैं, वो रहमतें हैं, वो फ़ज़ल है, वो करम। बेशक नाज़रीन, सच है ये बात कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को चैन व करार नसीब होता है। और हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को ये बताते चलें कि हम उन लोगों के चैन व करार का भी ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं कि जो बेकरारी में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों तकलीफ़ में हैं। परवरदिगार उन सब की परेशानियों को, दुखों तकलीफ़ को, उनके इम्तिहान को ख़त्म फरमा दे और मालिक उन्हें वो सब कुछ अता फरमा कि जो उनकी दिली ख्वाहिशात हैं। नाज़रीन, अदनान अली हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत कलाम इनके पास मौजूद, और उन कलाम में से एक दिलकश कलाम फरमाइए। भाई का पढ़ा हुआ मारूफ कलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा बे होगा उधर ही है दिल, जिधर वो वाले मकाम होगा, दर नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कि
یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا یقین ہے قسمت کھولے گی میری یقین ہے میرا سلام ہوگا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، خوش رہیں آپ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ناظرین محترم، ہم اور آپ سب کس قدر اس اعتقاد میں رہتے ہیں کہ اگر ہم در نبی تک پہنچ جائیں تو ہماری ہر مشکل، ہر آرزو، ہر تمنا، ہر التجا پوری ہو جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ زندگی کے تمام تر نشیب و فراز سے گزر کر آخر کار انسان جب اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے تو روز محشر اسے شفاعت کے لیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہی حاضر ہونا پڑے گا۔ دوستو، زندگی جو ہے، اس زندگی کا اختتام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہونا تو ہے، اور یہی حقیقت، یہی سچائی، یہی ایمانداری ہے کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی جانب جانا ہوگا۔ جب ہم اتنے لمبے سفر پر موجود ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ کوئی زاد راہ، کوئی راستے کے سفر کا اہتمام ضرور کر کے رکھنا ہے۔ ہم نے اس سفر کے درمیان اپنے پاس کیا کچھ یکجا کیا ہے؟ ہم جب خدائے بزرگ و برتر کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمارے دامن میں وہاں پہنچنے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کائنات کا سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے جائیں گے۔ دنیا میں تو ہم نے زندگی گزاری، عیش و عشرت کیے، کبھی کسی سے لوٹ مار کر لی، کبھی کسی سے چھین لیا، کبھی کسی کی امارات کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اور پھر
جب سب کچھ جمع ہو گیا، دولت کے انبار لگ گئے، تو وہ دولت لے کر ہم جائیں گے کہاں پر؟ یہ بتا دیجئے۔ زمین سے نیچے آج تک کوئی شخص اپنے ساتھ نہ زر و جواہر لے کے گیا ہے، نہ دولت لے کر گیا ہے، نہ شہرت لے کر گیا ہے۔ اگر گیا ہے لے کر تو اس کا عمل، اس کا کردار ہے۔ زندگی لوگ اکثر تماشا سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی ملی ہے عیش و تعیش میں گزاریں اور گزر جائیں، جب ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کہ اس دنیا میں مالک نے اتنا سب کچھ آپ کو عطا کیا، رزق دی، روزی دی، صحت دی، تندرستی، توانائی دی، سانسیں دیں۔ ان سانسوں نے آتے جاتے خدائے بزرگ و برتر کے حضور کیا کچھ پیش کیا، ہم نے زندگی میں اللہ کے سامنے کیا کچھ پیش کیا۔ یہ حساب، یہ احتساب ایک نہ ایک دن ہوگا ضرور۔ تو وہاں ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہوگا، بس یہ سوچنے کا اہم ترین مقام ہے۔ ہم اپنے رب کی جانب کیا لے کر جائیں گے؟ مفتی صاحب بیان فرمائیے۔ یہ جملے ایسے ہیں کہ آدمی کی روح کانپ جاتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی۔ ہم صرف اور صرف ہمیں معلوم ہے اور ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑا ذریعہ، وہاں پر ان کی محبت لے کر جانا ہی سرکار دو۔ ایک صحابی حضرت انس ابن مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ انس، اتنے ذوق اور شوق سے تم سوال کر رہے ہو، یہ بتاؤ تم نے کوئی چیز جمع کی ہے؟ اب جو آپ کا سوال ہے علی صاحب، کیا لے کر جاؤ گے، کس چیز کی تیاری کی ہے؟ تو حضرت انس یعنی اندازہ لگا جن کے لیے رسول اللہ فرمائے کہ انس ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر والے اہل بیت، یعنی اتنی محبت سرکار دو عالم نے پرورش کی ہے ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے جو لے کے جایا جائے، لیکن یا رسول اللہ صرف اتنا ہے کہ میرے دل میں آپ سچی محبت موجود ہے۔ واہ! رسول اللہ نے فرمایا انس، قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی جس کے قبضے میں میری جان و مال ہے، جس کے دل میں میری محبت ہوگی قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ واہ 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 واہ! کہا یا رسول اللہ میں اس کا کس طرح آپ کو تلاش کروں، کیسے جاؤں گا، کیسے پہنچوں؟ کہا میزان پہ آ جاؤ، میزان پہ آ جانا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، اور اگر اس کہہ لیجئے کہ اعمال میں جس کا نیکی کا پلڑا کم ہو کر میں نے اس کو ایسے ہاتھ سے جھکا دیا تو ندائے غیبی آئے گی کہ جس کو رسول نے پاس کر دیا اس کو اللہ نے پاس کر دیا۔ بے شک بے شک۔ کہا یا رسول اللہ پھر وہاں نہیں ہوگا، پھر وہاں آ جانا جہاں میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہیں ملے، فرمایا پھر آ جانا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پر جہاں میں کھڑے ہو کر رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، وہاں پر کھڑا ہوں گا، بس وہاں آ جانا۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیے کہ ہمارے پاس صرف ایک شے ہے، یہ عمل، یہ ریاضتیں، وہ تقویٰ ہے نا، میں تو تمہارا نام بتا کر گزر گیا، ظاہر پھنسا ہوا ہے حساب و کتاب میں، 5 وقت نماز پڑھ لی اس نے، تسبیح ذرا سی گھما لی، 1 2 3 کہہ لیجیے تسبیحاں پڑھ لی تو یہ سمجھتا ہے کہ اب جنت میری ہو گئی، ٹھیکیدار ہوں میں جنت کا۔ یہ گھمنڈ کو توڑنے کے لیے
کیا شاعر کہہ رہا ہے، میں تو تمہارا نام بتا کر گزر گیا، زائد پھنسا ہوا ہے حساب و کتاب میں۔ تو اب کیا چیز ہے، وہاں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں صرف اور صرف اگر نام چلے گا، ٹکٹ ہوگا، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ہوگا، تب قرب الہی نصیب ہوگا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں اس وقت نازل ہوں گی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ ہمارا سب کچھ ذریعہ، قرآن کیا کہتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر اس تھیوری پر ہم کھڑے رہیں گے تو ہمارے لیے منزل آسان ہے، ورنہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ ناظرین محترم، یہ گفتگو جو جاری ہے یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، اور یہی حق ہے۔ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں موجود رہتے ہوئے اپنی زندگی کی تنہائیوں کا احساس ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جہاں سے آئے ہیں اس دنیا میں لوٹ کر جانا تو اسی جانب ہے۔ بس جو صاحب علم ہے، جو صاحب فہم ہے، جو صاحب عقل ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں آخرت کی تیاری کس طرح کرنی ہے، کیونکہ زندگی، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ کوئی تماشا نہیں ہے بلکہ مکمل احتساب ہے، اور ہماری جو سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میں نے بھی کسی ٹرانسمیشن میں یہ بات کی بھی تھی کہ ہم تو اتنے کمزور لاغر ہیں کہ جو ہماری سانس آ رہی ہے تو ہماری زندگی قائم ہے، جو سانس اس طرف گئی تو ہم اس جہان میں، اس طرف آئی تو ہم اس جہان میں۔ اس اتنی سی بات پر ہماری زندگی رکی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ مالک الملک، کائنات کے شہنشاہ کا احسان ہے ہم سب پر، آپ پر، کہ ہماری آتی جاتی سانسیں ہمیں دگرگوں نہیں کر رہی ہیں بلکہ ہمیں استحکام عطا فرمایا ہے، اور پروردگار ہر ایک کو یہ استحکام عطا فرمائے۔ دوستو، خواہشات انسان کی بربادیوں کی جانب لے جاتی ہیں۔ فضول کی خواہشات، فضول کی سوچیں، یہ تباہیوں کے راستے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں، اتنا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہر دل کی خواہش بیان کیجئے، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں آپ حضرت؟ جی ہاں، آپ جس طرح خواہشات کی اگر بات کریں گے تو خواہشات تو بس قبر میں جا کے ختم ہوتی ہیں۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے اس قابل بنو بالکل پھر صحیح۔ خواہش کرو۔ تو اب کیا چیز ہے، یا آج جو ہم بے تحاشا پریشان رہتے ہیں، جی ہاں، سکون نہیں ہے زندگی میں، بے قراری، کیونکہ بے قرار ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی میں فرار ہے، صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہیں۔ واہ۔ وہ لوگ جو صرف نانے جگہ نہیں رہتی تھی ان کے پاس، کھانے کو پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی مرکز پر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تھے، ہم ان سے دور ہیں۔ اگر آج ان کے ہم فرمان پر اور ان سے قریب والہانہ محبت کریں تو خدا گواہ ہے، اللہ واحد و شاہد ہے کہ ہم زندگی میں سب سے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ نبیوں اور ولیوں نے بھی زندگی جیسے گزاری ہے۔ جی ناظرین محترم، میں یہ چیپٹر بھی کھولتا چلوں کہ جس طرح کائنات کے نبیوں اور ولیوں نے زندگی گزاری ہے، وہ بھی ان کا ایک طر امتیاز تھا۔ آج ذرا سی پریشانی پر، ذرا سے دکھ تکلیف پر انسان بے چینی اور بے قراری کا مرکب بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے جو نیکوکار بندے ہیں
ان کی زندگیوں میں کہیں کوئی تلاطم موجود نہیں ہے، نیکوکار بندے اللہ کے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب رب العالمین کی خواہشات پر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس خواہش سے ہٹیں گے جی. تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. آپ ذرا سے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ حالت ہے کہ میں اتوار والے دن، میں تو صبح صبح واک کرنے جاتا ہوں جی نماز کے بعد فجر کی. اتوار کو تقریباً 11 کے بعد 12 بجے لوگوں کے دروازے کھلتے پڑے ہوئے سو رہے ہوتے. تو یہاں دکانیں بھی ایسی کھلتی ہیں؟ یعنی اب کوئی آدمی اس سے پوچھے کیا تو صبح اٹھا تھا اپنے صبح، یہ کتنا کہہ لیجیے کہ مقرب ٹائم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی، یعنی وہ تہجد ہے، اس وقت کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. تہجد کی دعا کیونکہ رسول اللہ پہ وہ واجب تھی. تو لہٰذا یہ ہے تمام چیزیں، یہ ہے کہہ لیجیے کہ اس کے اندر کہ آدمی اٹھے، یہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ہو جائے. بس وہ ایک رب کو مان لے، بقول اقبال کے کہ یہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واہ 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 واہ. پھر جگہ جگہ جا کر ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک سجدہ دل کی گہرائیوں سے اگر کر لے بندہ، اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخلص بندہ ہو جائے، پسندیدہ بندہ ہو جائے. صبر بھی اس کا ہو، سکون بھی اس کو ہو، اس کی زندگی میں ایک انقلاب بھی آئے، اس کے گھر کے اندر ایک ماحول تبدیل ہو جائے کہ بچہ باپ کی سنے، بیوی اپنے شوہر کی سنے، بیٹیاں اپنے باپ کی سنیں. یہ سارا کب ہوگا؟ جب کوئی بندہ اپنے رب کا اخلاص پر مبنی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پھر اس کے ہو جاتے ہیں. ایک بات مفتی صاحب آپ سے ضرور پوچھنی ہے. جی. یہ مجھے بتائیے کہ اکثر سننے میں آتا ہے، ناظرین دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں خلفشار ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. یعنی لوگ سب کچھ میسر آنے کے باوجود چین و سکون، قلبی سکون حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قلبی سکون اس لیے حاصل نہیں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر قائم نہیں ہے. ہاں. جس گھر کے اندر سکون ہے، صبر ہے، وہ قائم ہے، اور جو نہیں ہے وہاں پر اس کا خلفشار ہے. یعنی یہ حالت ہے کہ باپ گھر میں بیٹھا ہے، کوئی آیا کہہ دو کہ ابا نہیں ہے. اب جب اس نے اپنے بچے سے کہلایا کہ ابا نہیں ہے، جھوٹ کہلوایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب وہ اگر دو جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ بولے باپ پلٹ کے اس سے کیا بول سکتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کہے گا آپ نے تو خود سکھایا، آپ نے تو خود دوسروں سے جھوٹ کہلانے کو کہا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ بیوی کوئی شخص اپنی اس کا اہلیہ کے، بیوی کے جائز حق کو دبائے گا، پورا نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں کہاں سے بھائی اس کی محبت ہوگی؟ کہاں سے وہ اس کا کہنا مانے گی؟ یہ تمام چیزیں یہ معاشرے کی، اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیتاً ہو جائے، واہ واہ واہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے کہ میرا تن من دھن سب اسی کا ہے، میری یہ سانسیں بھی اسی کی ہیں، یہ کوئی سانس میری ذاتی نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تو آتی رہے گی، جب وہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گی. اتنی سی سانس پہ زندگی رک گئی بس اسی. یسألونک عن الروح، اے رسول جب یہ آپ سے سوال کرے روح کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے گا کہ میرے رب کا حکم ہے جو چل رہا ہے اس میں. آج تک لوگ تحقیق کر کے مر گئے یہ روح ہے کہاں، کدھر ہے، کس رنگ کی ہے، کس کلر کی ہے، کتنے ویٹ کی ہے، کتنی کیا ہے. بڑے بڑے سائنسداں، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آج تک فیل ہیں. کسی نے نہیں بتایا کہ روح کی حیات قضائی ہے. یہ میرے رب کا حکم ہے. واہ. اب آپ یہ فلسفے کو دیکھیے نا. اللہ اس کا رسول اللہ کو باقاعدہ یہ سکھا رہا ہے کہ
کہ رسول جب آپ سے ذکر کر اس کا کہلے پوچھیں یہ آ کر یہ روح کیا ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، بس وہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم چل رہا ہے. ہاں. اب یہ کب تک چلے گا یہ وہ جانے، یہ بھی اس وہی کا کام جانتا ہے. جانے. واہ 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 واہ. یہ ہے فرق. ناظرین کتنی دلچسپ گفتگو جاری ہے، اور دیکھیے یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے کہ زندگی ملی، ایک بچہ کائنات میں آ گیا. جس دن آواز دی جائے گی وہ شخص کائنات سے اپنی منزل کی جانب جائے گا. یہی کائنات تخلیق پائی خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے. انہوں نے کہا ہو جا تو کائنات ہو گئی. پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اسے رزق عطا کیا، روزی عطا کی، زندگی عطا کی، اسے صحت عطا کی، تندرستی، توانائی عطا کی، اور وہ اس قابل ہو گیا کہ زمین پر رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. اور ایسے لوگوں کی بربادیاں اس دنیا میں بار بار ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں. ہمیشہ اللہ سے، ہمیشہ خدائے بزرگ و برتر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور انسان کو یعنی ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہیں. یہی فلاح ہے اور یہی زندگی کا اصل حاصل ہے. زندگی کا، کیونکہ اب ٹائم ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، زندگی کا اصل حاصل کیا ہے، انسان کو کرنا کیا چاہیے زندگی میں، دنیا میں؟ بس صرف اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے بچت کا، اور ایک ہی راستہ ہے فلاح کا، اور ایک ہی راستہ موجود ہے جو اس کو صراط مستقیم سے لے کر وہاں تک پہنچائے گا منزل مقصود پر، فلاح کی جانب. فلاح کی جانب. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، جس کو تسلیم کرنا ہے. اللہ یہی بندے کا صفت خاصہ ہے. غلام کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا کا کہنا مانے. بندہ کیا ہے؟ غلام ہے. بندے کا معنی ہوتا ہے غلام. اور آقا کون ہے؟ رب العالمین. جو حکم ربی ہے، جو حکم ربی ہے اس کے لیے آخر ہے، اس کے اندر چون چرا رد و بدل نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں. دل میں قدورت بھی نہیں لانا ہے، میل بھی نہیں لانا ہے، سوچ میں بھی نہیں لانا ہے، کیونکہ ہر چیز سے پاک اور صاف اور مصفہ اگر طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا تب جا کر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جس کو آپ لوگ کہتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. یہ سارے ان کے ہاں کوئی چیز کا اس قسم کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا جو آج ہم میں اور آپ کے اندر اس طرح کے اس کا خیالات گھر کر گئے ہیں دلوں میں. اس لیے ہم کامیاب ترین انسان نہیں ہو پا رہے ہیں. کامیاب ترین انسان جب سب کچھ ہونے کے باوجود کامیابی نہیں ہے. جی سکون نہیں ہے. واہ. وہ زندگی کیا ہے جس کی زندگی میں سکون نہ ہو اور ہر چیز موجود ہو؟ کتنے بڑے بڑے لوگ لوٹ لوٹ کے بیٹھ گئے، سارے نکل کے جا رہے ہوتے اور ان کو لوگ پیچھے سے ہوٹ کر رہے ہوتے. لعنت ہے ان کے پیسوں پر اور زندگیوں. حضرت لے کے کہاں جائیں گے سب؟ یہ اس زمین کے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے. جا ہی نہیں سکتے. وہ جمع کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو پتہ ہو گیا ہے کہ میں اتنے 100 سال جیوں گا. اس کو یہی نہیں پتا کہ 1-1.5 منٹ بعد کہیں میری جان نہ نکل جائے. جی بے شک. ناظرین محترم، یہ گفتگو انسان کی روح کو بھی تڑپا دیتی ہے. یہی ہے سچ اور یہی حقیقت ہے، یہی ایمانداری کی حقیقت ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کا پابند ہوں ہم، اور انہی سے ہماری زندگی کی بقا اور سالمیت برقرار رہے. حضرت آپ کی آمد کا مفتی صاحب بہت شکریہ. آپ سلامت رہیے. آپ نے اس محفل میں آ کر اس ٹیلی تھون کو رونق بخشی، اور آپ کی علمی خدمات جو ہیں وہ سر چڑھ کر بولتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
بہت نوازش. تھینک یو. نوازش مہربانی ہے. اور عدنان علی حسینی صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بھی اپنی محبتوں اور چاہتوں کے نذرانے پیش کیے اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں. بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، جی تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں کہ وقت کے ساتھ جو نہیں چلتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ گامزن ہیں. آپ تمام دوستوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا کامیاب و کامران رہیں. ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن اگر ختم بھی ہو جائے تو یاد رکھیے گا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ٹکرز آپ کے سامنے چل رہے ہیں اور ان میں ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں. آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی لمحے اپنی جانب سے خریداری کر سکتے ہیں قربانی کے جانوروں کی، اور اگلی ٹرانسمیشن میں ہم آپ تمام دوستوں کے خریدے ہوئے حصے یا جانوروں کی بابت گفتگو کریں گے. آپ کے لیے اس لمحے ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کی دلی مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کو وہ سب کچھ عطا فرما دے جو آپ کے دلی خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سیفن، جنوں انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. اب اس موڑ پر اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. اجازت، خدا حافظ و ناصر. بسم اللہ. خواجہ غریب نواز. خواجہ تیری نگری میں، خواجہ تیری نگری میں آیا ہوں فقیرانہ. سب کہتے ہیں اب مجھ کو، سب کہتے ہیں اب مجھ کو خواجہ تیرا دیوانہ. خواجہ تیری نگری میں دل درد کا پیکر ہے، نام آپ کا لب پر ہے. دل درد کا پیکر ہے، نام آپ کا لب پر ہے. آنکھوں میں میرے خواجہ، آنکھوں میں میرے خواجہ، اشکوں کا ہے نذرانہ. خواجہ تیری نگری میں شاہوں نے بھی چوما ہے اس در کو عقیدت سے. شاہوں نے بھی چوما ہے اس در کو عقیدت سے. ہم آپ کے در پر ہیں، ہم آپ کے در پر ہیں. سب شوقت شاہانہ. خواجہ تیری نگری میں، خواجہ تیری نگری میں آیا ہوں فقیرانہ. سب کہتے ہیں اب مجھ کو، سب کہتے ہیں اب مجھ کو
خواجہ